اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے محبت کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ قیدیوں میں ایک عورت تھی جو کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ اچانک اسے قیدیوں میں ایک بچہ مل گیا۔ اس نے بچے کو پکڑ کر پیٹ سے چمٹا لیا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں، خدا کی قسم، جہاں تک اس کا بس چلے گا یہ اسے نہیں پھینکے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی یہ اپنے بچے پر مہربان ہے، اللہ اس سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ مسلم۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آئے گی، اور یہ کتاب عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ مسلم۔ ان روایات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ مہربان و رحیم خالق خود بھی انسان سے اس درجہ محبت رکھتا ہے کہ انسانی رشتوں میں سے انتہائی محبت رکھنے والا رشتہ بھی محبت کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگرچہ انسانوں کے معاملے میں وہ اپنے رحم اور قہر دونوں سے کام لیتا ہے، تاہم جب سے اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس کا غالب میلان رحم کرنے، مہربانی سے کام لینے اور شفقت فرمانے کی طرف ہے۔ ویسے تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بحیثیت مجموعی ہی شفقت فرمانے والا ہے، تاہم ان مخصوص اوصاف سے واقفیت ضروری ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مستحق بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ کلام پاک میں کئی جگہ ان اوصاف کا ذکر آیا ہے جن کو اپنا کر انسان خدا تعالیٰ کی محبت سے سرفراز ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل آیات میں انہی خوش بخت انسانوں کا ذکر ہے جو اپنے اخلاق عالیہ کے باعث اس اعزاز کے مستحق ہوئے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی غیر یہودیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا تو بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آل عمران آیت نمبر 75-76۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ خوشحال ہوں یا بدحال، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور خدا ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 تا 134۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی اللہ کی راہ میں۔ جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہ ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ باطن کے آگے سرنگو ہوئے، اور خدا ایسے صابروں سے محبت رکھتا ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 146۔ آخر کار اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت میں عطا کیا، اور اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 48۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ اگر تم تندخو اور تنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں انہیں شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر پکا ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 159۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان یہودیوں کے مقدمات کا فیصلہ کرو تو پھر ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا،
بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 42۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں۔ پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہوں انہیں مانیں۔ پھر خدا ترسی کے ساتھ احسان کا رویہ رکھیں، اور خدا احسان کا رویہ رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 93۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انکار کرنے والوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے ہیں، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی معاہدے کی مدت تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 3 تا 4۔ جب تک وہ مشرکین جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا تمہارے ساتھ سیدھے رہیں، تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ تقوی رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 7۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد روز اول سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ویسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 108۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کریں تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ الحجرات آیت نمبر 9۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ سورہ صف آیت نمبر 4۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آل عمران آیت نمبر 31۔ بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ کلام پاک کی مندرجہ بالا آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے والے خوش بخت انسانوں میں مندرجہ ذیل صفات پائی جاتی ہیں: تقوی، عفو درگزر، جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ، صبر و تحمل، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ، احسان نیکوکاری، عدل و انصاف، توکل علی اللہ، پاکیزگی کا خیال، معاہدات کو پورا کرنے کی عادت، اطاعت رسول، خدا کے حضور میں توبہ کرتے رہنے کا دھیان۔ ذیل میں ان تمام صفات عالیہ کی تھوڑی تھوڑی تفصیل اور ان کے بارے میں حضور کے فرامین پیش کیے جاتے ہیں۔ تقوی، اللہ تعالیٰ کے خوف کے باعث گناہوں سے پرہیز کرنے کو تقوی کہا جاتا ہے۔ جس انسان کے دل میں یہ خواہش اچھی طرح جڑ پکڑ چکی ہو کہ میں گناہوں سے بچا رہوں، اور وہ اس خواہش کے مطابق گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش بھی کرتا رہے، تو اسے متقی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کا مطلب دریافت کیا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹوں والی جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کئی دفعہ گزرا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کپڑے سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کانٹوں میں نہ الجھیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی تقوی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دانا اور عقل مند انسان تھے۔ انہوں نے انتہائی خوبصورت طریقے سے تقوی کی تعریف فرما دی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں ایک ایسی راہ ہے جس کے دونوں طرف گناہوں کے کانٹے لگے ہیں۔ ہمارے چاروں طرف آزمائشیں بکھری پڑی ہیں اور ہم کسی وقت کسی آزمائش کا شکار ہو سکتے ہیں۔
جو انسان زندگی گزارتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھے کہ کہیں میں کسی غلط راہ پر نہ چل پڑوں، وہ متقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غفاری بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم کو اپنی ذات سے نہ کسی سرخ کے مقابلے میں بڑائی حاصل ہے، نہ کسی کالے کے مقابلے میں، البتہ تقوی کی وجہ سے تم کسی کے مقابلے میں بڑے ہو سکتے ہو۔ مسند احمد۔ عفو درگزر۔ عفو کا مطلب ہے مٹا دینا، محو کر دینا۔ جو شخص کسی زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے، وہ گویا اس کی زیادتی کے خیال کو دل و دماغ سے محو کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام العفو بھی ہے، یعنی معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے بندوں کو کثرت سے معاف فرماتا ہے، اور انسانوں کے بارے میں بھی یہی پسند فرماتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خطاؤں اور زیادتیوں کو معاف کر دیا کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر دنیا میں عفو نہ رہے اور ہر انسان دوسرے سے پورا بدلہ لینے پر تل جائے تو زندگی کی بہت سی خوبصورتی ختم ہو جائے گی اور دنیا میں عام بربادی پھیل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس شخص کے بدن کو کچھ صدمہ پہنچے اور وہ صدمہ پہنچانے والے سے اس کا قصاص نہ لے بلکہ اسے معاف کر دے تو اللہ اس کے باعث اس کا ایک درجہ بلند کرے گا یا اس کا ایک گناہ معاف فرما دے گا۔ ابن ماجہ۔ جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے انتہائی جد و جہد کی جائے۔ یہ جد و جہد مالی بھی ہو سکتی ہے، قلبی بھی، اور تلوار کے ساتھ بھی۔ مندرجہ بالا آیات میں جس جہاد کا ذکر ہے وہ یہی ہے کہ ضرورت پڑنے پر اللہ کی راہ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمنان دین سے جنگ کی جائے۔ جو شخص اس جنگ میں حصہ لے وہ مجاہد ہے، اور جو اس میں جان دے دے وہ شہید کہلاتا ہے۔ مجاہد اور شہید اللہ کے نزدیک عظیم رتبے کے مالک ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہو اور اللہ اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتا ہے، غرض یہ کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہو اس کی مثال ہمیشہ روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کی سی ہے، اور اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے اس بات کی ذمہ داری لی ہے کہ اگر اس کو موت دے گا یعنی وہ شہید ہو جائے گا تو اسے جنت میں داخل کرے گا، یا اسے غازی بنا کر اجر اور مال غنیمت کے ساتھ زندہ لوٹائے گا۔ بخاری۔